اسی طریقے سے بھائی ایک دن انگیجمنٹ ہوگی، دوسرے دن نکاح ہوگا، 20,000 لوگ یہ کام کریں گے تو کلچر نہیں بنے گا، قرآن جو کہتا ہے وہی کلچر بنے گا۔ اسی طریقے سے بھائی دوسری شادی کا کوئی رواج نہیں ہے بھائی، 20,000 لوگ اگر یہ کام کریں گے، عورتیں اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گی۔ اب عورتوں کی طرف سے زیادہ پروٹیسٹ ہے، سسرال والوں کی طرف سے پروٹیسٹ ہے، بیویوں کی طرف سے پروٹیسٹ ہے، تو 20,000 لوگ جمع ہو جائیں گے عورت اور مرد، کہ کلچر نہیں بنے گا جو قرآن کہتا ہے۔ تو زنا کا سب سے بڑا سبب باب کیا ہے؟ وہ ہے نکاح، مثنیٰ و ثلاثہ و رباع۔ اللہ نے 2 سے پروگرام شروع کیا، کوئی تو حکمت ہے اس میں۔ زنا کا ایک ہی توڑ ہے، وہ ہے تعدد ازواج، اور کوئی توڑ نہیں ہے اس کا۔ اور میں یہ کہہ رہا ہوں، جو جس نتیجے پر میں پہنچا ہوں اس آیت کی اس کی تفہیم میں، یعنی سمجھ میں، کہ یہ آیت جو ہے مثنیٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مثنیٰ وثلاث ورباع، یہ جو دور ہے جس دور میں ہم رہے ہیں، سب سے زیادہ سیوٹیبل اور موزوں یہ دور ہے اس کے لیے۔ 3 نظام بنتے ہیں، ایک تو اوپر کا نظام ہے اجتماعی نظام، وہ بھی اس کے بالکل خلاف ہے۔ دوسرا نظام ہے کہ جو موبائل ہے، سمارٹ فون ہر بندہ، یہ بھی ایک نظام ہے، وہ بھی ہے۔ تیسرا جو ہے ہمارا اندر، مطلب جو یہ طاغوت، یہ جو دجالی سسٹم ہوتا ہے، مطلب دجل یعنی طاغوت جس کو ہم کہیں، یعنی اللہ کے خلاف جو پروگرام چلتا ہے، ایک تو یہ سوشل میڈیا ہے یعنی موبائل فون ہے، ٹھیک ہے، دوسرا ہے اوپر کا نظام، اور تیسرا ہے انسان کا اندر کا شیطان۔ ہر انسان کے اندر جو ہے خون، وہ جو حدیث ہے کہ ہر انسان کے اندر شیطان ایسے دوڑتا ہے جیسے رگو کے اندر خون دوڑتا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں اس وقت، بیک وقت 3 چیزیں۔ ان 3 نظاموں کے نیچے اگر آپ اور میں اس وقت جو حالت تھے، پہلے نکاح پر بھی پابندی، دوسرے پر بھی پابندی، تیسرے چوتھے، تو پھر ہوگا کیا؟ اس لیے سب سے زیادہ موضوع اگر ہے، ضرورت اگر ہے، تو وہ اس دور کے اندر ہے، تاکہ ہم زنا کے راستے کو روک سکیں عملی طور پر۔ ایک طرح سے پشر 3 نظام میں گنوا رہا ہوں جو بالکل اس اسلام کے پروگرام کے بالکل خلاف ہے۔ اگر اس کے ہوتے ہوئے بھی مسلمان آج خود پابندی لگا رہے ہیں اس میں، تو پھر رونا رو رہے ہیں، وہ بے حیائی پھیل رہی ہے۔ موبائل فون چلا رہے ہیں لڑکے لڑکیاں، اور ذلیلوں اور کیا کریں گے؟ وہ چینلائز کیا بچوں کو سکول میں، او موبائل نہیں چلانا تم نے، مطلب ایک بارود کا ڈھیر ہے، اس میں ماچس بھی رکھی ہوئی، نہیں چلانی نہیں ہے، وہی ماچس کو پہلے ہٹاؤ، بارود کو ہٹاؤ تو بات بنے گی نا۔ اس وقت اتنا بڑا دھماکہ ہوا انٹرنیٹ کا، اس کا ٹیکنالوجی کا، ہر بندہ ہر گھر میں 5-5 10-10 فون رکھے ہوئے ہیں، کہ بند ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ سکول میں آپ پابندی لگا سکتے ہو، کالج میں لگا سکتے ہو، مدرسے میں لگا سکتے ہو، گھر میں لگا سکتے ہو۔ ایک بندے کو یہ پابند کر سکتے ہو تم کہ کوئی آپ نے موبائل نہیں چلانا، مطلب یہ سانس کی طرح اس وقت، اور ضرورت وقت کی ضرورت ہے، بہت بڑی نعمت ہے یہ۔ اب کوئی اور نعمت کیسے ہے؟ تو پھر میں کہتا ہوں پھوڑو اپنی آنکھ، یہ نعمت نہیں ہے۔ تو میرا قصور ہے، میں کیا دیکھ رہا ہوں اس آنکھ سے؟ میرا قصور ہے، میں زبان سے کیا بول رہا ہوں؟ میرا اختیار ہے، میں ہاتھ سے کیا کام کرتا ہوں؟ اسی طرح موبائل فون ہے، موبائل فون سے جیسا کام آپ لیں گے تو کام لیں، اس کو کہتے ہیں چینلائز کرنا، کسی بھی جذبے کو، کسی بھی چیز کو، اس چیز سے فائدہ لینا۔ ہم نے اس چیز سے کیا فائدہ لینا ہے؟ ہارمونیم ہے، اس میں گالیاں بھی آپ جو ہے وہ بجا سکتے ہیں، وایات لٹریچر وہ بھی کر سکتے ہیں، تو کچھ اور اچھا کام بھی لے سکتے ہیں اس سے۔ مطلب دھن ہے نا جو تار سے نکلی ہے، وہ دھن سب نے سنی ہے، تو دھن آپ کیا نکال رہے ہیں؟ لیکن وہ جو کہا انور مقصود نے کہ دھن بن نہیں رہی، تو دھن بن کیوں نہیں رہی؟ کیونکہ ہم اپنے جذبات کو کسی بھی چیز کو چینلائز کرنے کا ہمیں داعیہ ہے نہیں، یہ جو ذہن ہے وہ وہاں تک نہیں جاتا، فلسفی ہے نہیں۔ تو اس وقت جو بھی جذبہ ہے، جیسے اسلام نے یہ جو سیکس ڈسپلن ہے اس کو چینلائز کیا کہ نہیں؟ یہ جو خواہش ہے، جنسی خواہش، یہ جو ارج ہے، اس کو چینلائز کیا کہ نہیں کیا؟ جب بھی بالغ ہوں بچے فزیکلی تو اس کو نکاح کر لو، مثنا 2 3 4 یہ ہے۔ کیا کسی اور نظام میں یہ والا ڈسپلن موجود ہے؟ بھائی بندہ دنگ رہ جاتا ہے۔ اسلام نے اس کو کم نہیں کیا، مطلب بڑھاوا نہیں دیا، بلکہ کم کیا ہے۔ پہلے کتنی کرتے تھے؟ کوئی تعداد نہیں تھی، چاہے بادشاہ تھے، کسی بھی مذہب میں دیکھ لیجئے، بادشاہوں کا دین جو بھی تھا، بادشاہ تھی پہلے، ان کا دیکھ لیجئے کتنی تھی، کوئی تعداد نہیں تھی عورتوں کی۔ پہلے تو بیویاں آزاد کچھ اور ہوتی تھی، اس کے بعد جو ہے وہ لونڈیاں وہ کچھ اور ہوتی تھی، اس خدمت کے لیے کچھ اور ان کے کچھ بھی نام تھے، تو کوئی تعداد تو تھی نہیں۔
اسلام نے اس کو ڈسپلن میں لایا کہ نہیں اتنی نہیں، یہ جو ہے وہ انسان کی فطرت کے بالکل خلاف ہے۔ کیا ایک بندہ جو ہے 10-10 20-20 50-50 100 جانوروں کی طرح عورتوں کو خریدو، ایسا تھا؟ اسلام نے اس کو جو ہے نظم و ضبط کے ساتھ باندھا کہ نہیں ایک بندہ صرف 4 کر سکتا ہے، اور اس میں شرط رکھی عدل۔ عدل اگر کوئی بندہ کر سکتا ہے تو وہ کرے، مثنا و ثلاث و رباع۔ اگر عدل نہیں کر سکتا تو کوئی شخص ایک شادی بھی نہیں کر سکتا، یہ اسلام ہے۔ لیکن یہ کوئی بولے گا نہیں ایک ہے، وہ اسلام میں کہاں ایک بیوی ہے، کہاں ایک شادی ہے؟ ایک شادی کے لیے بھی شرط کیا ہے؟ عدل ہے۔ عدل جو ہے وہ ناگزیر شرط ہے شادی کے لیے۔ تو اس نظام میں رہ کر اگر ہم اس طریقے سے اس پر پابندی لگاتے رہے، جو پابندی ہم نے از خود لگائی ہوئی ہے، تو پھر رونا کوئی روئے گا تو مجھے تو بہت ہی، ایک تو میں کہتا ہوں شیطان کا بھائی ہے بیچارہ، انتہائی، ایک تو یہ، دوسرا کہ کتنا بندہ جاہل ہے، تیسرا یہ کہ اس پر رونا آ رہا ہے کتنا امیچور بندہ ہے۔ خرابی کیا ہے؟ خرابی کی جڑ کیا ہے؟ اس پر کوئی جاتا نہیں۔ بھائی اسلام نے اس کا توڑ کیا دیتا؟ مولوی تقریر کرے گا، میں تقریر کروں گا، کوئی اور تقریر کرے گا، زنا کا سدے باب، بھائی روزے رکھو، تقوی رکھو، فلاں چیز رکھو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہیومن نیڈ رکھی ہے ہماری باڈی میں، باڈی کیا ہے؟ وہ مادی ہے۔ سب سے پہلے جو ہماری باڈی کے یہ جو تقاضے ہیں، کیا اس کو بھول کر ہم کوئی نیکی کا کام کر سکتے ہیں؟ ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ نے اس کے لیے ایک حل دیا، لیکن ہم نے کہا کہ نہیں، یہ جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، یہ سیوٹیبل نہیں ہے، بلکہ میری فلسفی یہاں پر یہ چلنی چاہیے۔ تو جو بھی جسمانی تقاضے ہیں ان کو رکھو سائیڈ لائن، اور اس کے بعد میرا فلسفہ اور بھی خیالی۔ تو ایسے نہیں ہے۔ ہر شعبہ جہاں پر بھی ہم کسی بھی شعبے کو اسلام کے رہنما اصولوں کے مطابق اس کو چینلائز کر سکتے ہیں، اس کو کریں، ایکچولائز کر سکتے ہیں، کریں۔ اسلام نے تو چینلائز کیا ہے، بس اس کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے، انڈیویجول لیول پر، کلیکٹیو لیول پر۔ تو جہاں تک ہم کر سکتے ہیں وہاں کریں۔ اس لیے اگر ہم انکار کریں گے تو اللہ کہتا ہے کہ انکار کرنے والوں کو سخت عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اس لیے میں نے کہا کہ اس وقت جو عذاب ہے دنیا کا وہ تو غلامی ہے، اس سے بڑا کون سا عذاب ہو سکتا ہے؟